اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں واٹس ایپ پہ ہوں، یقیناً آپ بھی ہیں، بہت سے لوگ ہیں پاکستان میں جو واٹس ایپ، انفیکٹ واٹس ایپ پاکستان میں بے حساب پاپولر ہو گیا۔ اب دنیا میں کچھ اور بھی آ گئے، جیسے چائنا میں واٹس ایپ اس طرح سے نہیں چلتا، کبھی بھی نہیں چلا۔ ان کا وی چیٹ ہے، اپنا ویبو ہے ان کا جو وہ چلا رہے ہیں، دو طرح کی ہیں۔ واٹس ایپ میں تو اب آپ بہت کچھ یعنی فائلز بھیج سکتے ہیں، تصویریں بھیج سکتے ہیں، ویڈیوز بھیج سکتے ہیں، لیکن جو مائکرو بلاگنگ شروع ہوئی تھی وہ ٹویٹر سے شروع ہوئی تھی، کہ جس کے آئی تھنک 168 کیریکٹرز انہوں نے 140 کیریکٹرز انہوں نے پہلے الاؤ کیے تھے کہ میکسیمم میسیج اتنا ہوگا۔ پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے یعنی کافی عرصے کے بعد انہوں نے اس میں کچھ ریلیکسیشن دی، اور اب کچھ ذرا نمبر انہوں نے کیریکٹرز کا بڑھا دیا جو مجھے اب یاد نہیں کہ کیا ہے۔ ٹویٹر بے شمار پاپولر ہے دنیا بھر میں، اور بہت کچھ اس پہ چل رہا ہے، یعنی لوگ بہت کچھ اس پہ کہتے ہیں، سنتے ہیں، کاؤنٹر کامنٹس ہوتے ہیں، اور بالکل ذرا زیادہ ہی کامنٹس ہوتے ہیں ایکچولی، کیونکہ ذرا سی کوئی بات نکلتی ہے اور اس پہ فوری طور پہ لوگوں کا ری ایکشن آنے لگ جاتا ہے۔ واٹس ایپ اس طرح سے ری ایکشن اس پہ امیڈیٹلی نہیں آتے، کیونکہ ٹویٹر تو ایک فورم ہے نا جس کو بے شمار لوگ دیکھ رہے ہیں بیک وقت۔ واٹس ایپ گروپس کے درمیان ہے، تو گروپس کے اندر ہی جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی وہ ہوگی، پبلک نہیں ہوتی۔ لیکن واٹس ایپ کا جو معاملہ ہے، ان دونوں پہ میں تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ ذرا دونوں پہ تکلیف دہ عمل ہیں جو چل رہے ہیں۔ واٹس ایپ پہ فارورڈز آتے ہیں، بے حساب آتے ہیں، بے شمار آتے ہیں۔ اب تو انہوں نے لکھا ہوتا ہے فارورڈڈ مینی ٹائمز، وہ پتہ نہیں کب سے فارورڈ چل رہے ہیں، بلکہ تھوڑا سا شاید انہوں نے ریسٹرکٹ بھی کیا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر میرے پاس کوئی فارورڈ آیا ہے جو آلریڈی بہت جگہوں سے ہو کے آیا ہے، اور میں اگر اسے 4-5 جگہوں پہ بھی بھیجنے کی کوشش کروں تو وہ منع کر دیتے ہیں۔ تو واٹس ایپ سے میسیج یہ آتا ہے کہ آپ اس فارورڈ کو ایک ہی شخص کو بھیج سکتے ہیں، ایک سے زیادہ کو نہیں بھیج سکتے۔ اچھا ہے، چلیے بہتر ہے، لیکن فارورڈز چل رہے ہیں۔ فارورڈز میں ہر طرح کی چیز ہے، اس میں یقیناً کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، بڑی آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ پھر اس میں ویڈیوز جو ہیں ان کی بھی مختلف طرح کی کوالٹیز ہیں، مختلف طرح کے ٹاپکس ہیں ان میں۔ ٹویٹر کا معاملہ ذرا اس سے مختلف ہے، چونکہ وہ ایک پبلک پلیس ہے جہاں پہ کوئی بھی ٹویٹس کو دیکھ سکتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو فالو کر رہے ہیں تو جن کو آپ فالو کر رہے ہیں ان کی ٹویٹس آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ کوئی کلوز گروپ نہیں ہے، آپ جس کو چاہیں فالو کر لیں، اس کا آپ کے فالو کرنے کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ تو بہت بڑے یعنی جو پاپولر لوگ ہیں ان کے ہزاروں اور لاکھوں میں فالوورز ہیں ان کے، تو بہت دنیا جو ہے وہ دیکھتی ہے ان کو۔ اور اسی لیے اگر ان میں سے کوئی ٹویٹ کرے، جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بڑا ذکر تھا ٹویٹ کرنے میں، جو ہر روز صبح اٹھ کے ٹویٹ فرمایا کرتے تھے، اور اس کے جواب میں سارا دن پھر کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی چلا کرتی تھی۔ تو وہ جو ٹویٹر کا معاملہ ہے ذرا اس سے ڈیفرنٹ ہے، لیکن وہاں بھی یہی چل رہا ہے اور یہاں بھی یہی چل رہا ہے کہ ایک دوسرے کی تضحیک اور تذلیل اور بہت ہی ابیوسو لینگویج، اور بہت ہی یعنی ایسی کہ جو عام حالات میں کوئی مناسب آدمی بولتا بھی نہیں، وہ ٹویٹس میں بھی لکھی جا رہی ہے، وہ واٹس ایپ پہ بھی لکھی جا رہی ہے، یہ واٹس ایپ پہ فارورڈ ہو رہی ہے۔ اب رومن اردو ہے، جس میں بھی آپ لکھنا چاہیں، جس میں مرضی لکھ دیں۔ انگریزی میں ذرا کم ہے ہمارے ہاں، اس میں بہت زیادہ ہے۔ لوکل لینگویجز میں یا رومن اردو میں لکھتے ہیں یا اردو میں لکھتے ہیں، یعنی وہ اس قدر اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو بہت ہی عجیب و غریب یعنی پشیمانی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے، ہم کون لوگ ہیں، یہ کیا گفتگو ہے جو چل رہی ہے، اور اس قدر پرسنل اور اس قدر گھٹیا اٹیکس کیے جاتے ہیں، جو بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے۔ دیکھیے، میری تو بہرحال سب لوگوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اس کام سے جتنا اپنے آپ کو دور رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں، بلکہ اس کام کو بند ہی رکھیں تو اچھا ہے۔ نہ ایسی بات کہیں، نہ ایسی بات سنیں، نہ کسی اور کو کہیں، نہ خود کہیں، سب کے لیے اسی طرح کا معاملہ رکھیں۔ لیکن میں ایک دوسرے اینگل سے بھی آپ کو، خاص طور پہ جو ہم لوگ ہیں، جو ہم مسلمان ہیں، اس اینگل سے میں خاص طور پہ ایک بات پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاکستانی بہت شامل ہیں اس کام میں۔ ٹویٹر پہ بھی میں نے بہت دیکھے ہیں، اور واٹس ایپ کے فارورڈز میں بھی نظر آتے ہیں۔
سورہ حجرات ایک چھوٹی سی آیت ہے، چھوٹی سی صورت ہے 26ویں پارے میں، اور وہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے سورہ حجرات۔ حجرات آپ کو پتہ ہے حجروں کی جمع ہے، یعنی رہنے کے جو گھر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، چونکہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی متصل تھے تو وہ ان کے حجرات ہیں، یہ اس کے نام پہ حجرات کا ذکر ہے، اور وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے۔ اور یہ آیت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس کا فیس ہے اس کے اوپر بھی یہ کندہ ہے یہ آیت، اور وہ آیت یہ تھی کہ اے ایمان لانے والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے بلند مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں خبر بھی نہ ہو اور تمہارے سب اعمال برباد ہو جائیں۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کیونکہ واقعہ ہوا کہ جس میں کچھ بدو لوگ آئے اور انہوں نے حجرے کے باہر کھڑے ہو کے زور زور سے آوازیں دینی شروع کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے۔ پھر ان کا ذکر ہے کہ یہ مناسب نہیں تھا، ان کے لیے زیادہ مناسب تھا کہ وہ انتظار کر لیتے، اور جب وہ آتے خود ہی تشریف لاتے باہر تو ان سے ملاقات کر لیتے۔ یہاں سے یہ صورت شروع ہوتی ہے اور پھر کچھ ہدایات دیتی ہے آگے۔ وہ کچھ ہدایات میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جو ضروری ہیں، اور جو واٹس ایپ اور ٹویٹر ان دونوں کے معاملے میں بڑی سخت ضروری ہیں کہ ان پہ ہم ضرور نظر میں رکھیں۔ ایک اس میں سے ہدایت یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کوئی خبر لے کے آئے اور خاص طور پہ ایسا شخص جو کہ ذرا شریر ہو اور جس کے بارے میں آپ کا یہ پرسیپشن ہو کہ ذرا شرارت کرنے والا ہے، جب بھی وہ کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیں، اس سے پہلے کہ آپ اس بات کو مزید پھیلائیں اور کسی اور تک پہنچائیں۔ اس کی تحقیق کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی شرارت کی وجہ سے بڑا نقصان ہو جائے۔ یہ نہیں ہو رہا، ہم فارورڈ کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگاتے، اور جو ہمیں جیسے آتا ہے ہم اسے فوری طور پہ 2-4 سے ملٹیپلائی کر کے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ وہ خبر ٹھیک ہے، نہیں ہے، سچی ہے، جھوٹی ہے، کس نے بھیجی ہے، کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی ہے، اس پہ ہم غور نہیں کر رہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو کوشش کر کے ان میں صلح کروا دیا کرو۔ لیکن ہمارا پریکٹیکلی معاملہ یہاں بھی ذرا مختلف ہے، ہم فوراً پارٹی ہو جاتے ہیں کسی ایک کے ساتھ یا دوسرے کے ساتھ، اور جب ہم پارٹی ہو جاتے ہیں تو پھر آبویس ہم صلح کروانے والے تو نہیں ہو سکتے۔ صلح کروانے والے تو تبھی ہو سکتے ہیں جب ہم غیر جانبدار رہیں اور پارٹی نہ بنے، تو پھر ہم صلح کروانے والے لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا ہدایت ہے جو اس میں ہے۔ تیسری ہدایت یہ ہے کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائے، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ عین ممکن ہے کہ جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان سے بہتر ہو۔ اپنی طرف سے تو وہ اس کو گھٹیا اور کمتر سمجھ کر یا بنانے کی کوشش کرنے کے لیے مذاق اڑاتے ہیں، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ تو یہ ایک تیسری بڑی ہدایت ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ ایک مذاق ہے جو حصے لطیف سے جنم لیتا ہے، جس میں آپ کسی شخص کو مذاق نہیں بناتے بلکہ کسی بات کو مذاق بناتے ہیں، کسی واقعے کو آپ لائٹر انداز میں پیش کر دیتے ہیں، کسی عادت کو بھی کر سکتے ہیں، کسی لائٹر انداز میں کر سکتے ہیں، لیکن اس سے مقصد کسی شخص کی توہین کرنا یا اس کی تضحیق کرنا یا اسے نشانہ بنانا نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک عام سا ایک مزاح، ایک اچھا لائٹر انوائرمنٹ یا ایٹماسفیئر بنایا جائے۔ یہ تو مناسب بات ہے، لیکن وہ تمام مذاق، وہ تمسخر اڑانا وہ ہے جو ڈائریکٹ آپ ہٹ کرتے ہیں کسی کو اور اس کا کسی وجہ سے مذاق اڑاتے ہیں، اس کی شکل صورت کی وجہ سے، اس کے حال حلیے کی وجہ سے، اس کے کپڑوں کی وجہ سے، اس کی عادتوں کی وجہ سے، اس کے فائنینشیل سٹیٹس کی وجہ سے، اس کی سوچ کی وجہ سے، اس کی پولیٹیکل ایفیلیشن کی وجہ سے، اس کی کسی ریلیجس ایفیلیشن کی وجہ سے، یہ آپ ڈائریکٹلی ہٹ کرتے ہیں، اور یہ آپ کا انٹینٹ یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اس شخص کو ہرٹ کیا جائے۔ یہ اس سے منع کیا گیا کہ یہ مت کریں۔ اسی کے ساتھ آگے یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھیں، یعنی ایسے القاب مت دیں ان کو، ایسے خطابات مت دیں جو بہت ہی برے ہوتے ہیں، جو کہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ فلاں یوں ہے، فلاں یہ ہے، ہم اس کے ساتھ ایک بڑا سا کوئی نام لگاتے ہیں، لیبل لگاتے ہیں، اور وہ لیبل ہمیشہ اسی قسم کا ہوتا ہے کہ جس سے کوئی نہ کوئی توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ تو یہ ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو ایسے برے ناموں سے یاد مت کرو، کیونکہ جب سب مسلمان ہو گئے تو پھر یہ جائز نہیں ہے کہ کسی شخص کو برے نام سے یاد کیا جائے۔ پھر ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ غیبت نہ کریں، اور یہ سب سے مشہور غالباً آیت ہے اس
اس سورہ پاک کی، اور یہ سب کو زبانی پتہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ۔ اور یہ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو اگر ایسا نہیں ہے، جو کہ یقیناً کوئی پسند نہیں کرے گا، تو غیبت اسی طرح کی چیز ہے، لہٰذا غیبت سے بچنا چاہیے۔ اور غیبت اگر آپ دیکھیے تو ہمارے ہاں ریمپنٹ سارا وقت کرتے ہیں، ہم سب لوگ کرتے ہیں، لوگوں کی غیر موجودگی میں ہم ان کی برائیاں مستقل کرتے ہیں، اور اچھائیاں تو کم ہی بیان ہوتی ہیں، برائیاں ہی زیادہ بیان ہوتی ہیں، اور وہ ہوتی رہتی ہیں، اور ہم اسے کسی غیبت کے زمرے میں بھی نہیں لیتے۔ پھر ایک ہدایت یہ بھی ہے، وہ لوگوں کے بارے میں ہے، انہی بدوؤں وغیرہ کے بارے میں، کہ یہ لوگ احسان رکھتے ہیں آپ پر کہ اسلام لے آئیں، انہیں بتائیے کہ یہ ابھی اسلام ان کے صرف زبان پہ آیا ہے، یعنی انہوں نے ابھی تک اقرار کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ابھی اسلام ان کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ تو جب وہ داخل ہوگا تو پھر یہ صحیح معنوں میں مسلمان ہوں گے۔ چلیے، اب یہ باتیں سب انٹر ریلیٹڈ ہیں، یقیناً اللہ پاک کی حکمتیں ہیں، تو وہ ساری ہر چیز کا کوئی نہ کوئی آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ میری دونوں پلیٹ فارم یوز کرنے والوں سے التجا یہ ہے کہ دیکھیے، جو فالتو فارورڈز ہیں، ایک تو ان پہ ہاتھ روک لیجئے، چاہے وہ آپ نیکی کی غرض سے کرتے ہیں، چاہے آپ وہ مزہ لینے کی غرض سے کرتے ہیں، چاہے وہ آپ ویسے وقت صرف کرنے کی نظر سے کرتے ہیں کہ فارغ بیٹھے ہیں، چلیں آگے اس کو بھیج دیں، ٹھیک ہے، اس سارے فارورڈز کو ریویو ضرور کر لیجئے، اور پھر شاید آپ کو یہ پتہ چلے کہ اس میں سے شاید 80-90% ایسے ہیں جن کو فارورڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے فردر، ان کو آپ اپنے لیول پہ کل کر دیجئے، یوں کہہ لیجئے، ان کو وہیں روک دیجئے، تو آگے رک جائے گی چین ان کی پھر۔ اور خاص طور پہ ایسے فارورڈز جن میں یہ سب ہدایتوں کی خلاف ورزی ہے کہ تمسخر اڑا رہے ہیں، برے نام رکھ رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، اور اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے جو ناپسندیدہ ہے یہ کر رہے ہیں، ان کو تو یقیناً اگر وہ فارورڈ کر رہے ہیں تو رک جانا چاہیے، اور اگر آپ خود سے لکھنا چاہ رہے ہیں تو بھی رک جانا چاہیے۔ اور یہی میں ٹویٹر والوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا، جو لوگ ٹویٹر پہ ہیں، کہ آپ کے وہ 2 جملے لکھ دینے سے نہ تو دنیا بدل جائے گی، وہ شخص شاید بہت ہرٹ ہوگا جس کے بارے میں آپ نے لکھے، 2-4 اور پڑھنے والے لوگ کچھ آپ کو شاباش دے دیں گے کہ ہاں ہاں بڑا کمال تم نے کر دیا، یا آپ کو سخت برا بھلا کہیں گے کہ آپ بہت ہی نالائق آدمی ہیں، بہت ہی برے آدمی ہیں جو ایسی بات لکھتے ہیں، لیکن ان دی اینڈ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا کسی چیز پہ، حالات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ تو میری آپ سے بھی یہی التجا ہے کہ کوشش کیجئے کہ خود سے تو کم از کم انیشیٹ مت کیجئے، اور اگر کوئی ایسی ٹویٹ ہے جو کسی دوسرے کے خلاف چل رہی ہے، اور وہ قطع نظر اس کے کہ وہ سیریسلی واقعی یعنی وہ حقائق پہ مبنی خلاف ہے، یا وہ ویسے ہی کسی نے بات بنا لی ہے، قطع نظر اس کے بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم سب اس میں پارٹی بن جائیں اور خلاف کو خلاف میں شامل کرنے۔ ہاں، کوئی ایسے نیشنل کاز ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، جیسے فرض کیجئے کوئی کلائمیٹ کا معاملہ ہے جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ سب کو ایکٹیویٹ ہونا چاہیے، کوئی ملک میں ایسی صورتحال ہے، کوئی ایسی جیسے وبا کووڈ ٹائپ کی ہے جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب لوگوں کو اس پہ اویئر ہونا چاہیے، ایسی چیزیں ضرور شیئر کر لینی چاہیے۔ لیکن ادروائز جو ذاتی ایک دوسرے پہ حملے ہیں، اور جو ایک طرح سے ایک دوسرے کو برباد کرنے کی کوشش بڑے زور شور سے چل رہی ہے، یہ مناسب نہیں ہے، نہایت نامناسب ہے، اس کو بند کر دینا چاہیے۔ دونوں طرح جیسے آپ مناسب سمجھیں اس بات کو لے لیجئے، فرام اے قرآنک پوائنٹ آف ویو، اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے، مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے سختی سے منع ہیں یہ چیزیں، اور ظاہر ہے جو چیز سختی سے منع ہو اس کے کرنے پہ کچھ نہ کچھ مواخذہ بھی ہوگا، یقیناً کچھ نہ کچھ حساب بھی ہوگا، اس کا کچھ عذاب بھی ہوگا، اور اخلاقیات کے لحاظ سے، سوشل ویلیوز کے لحاظ سے بھی یہ چیزیں نہایت نامناسب ہیں، اور یہ زیب نہیں دیتی کسی بھی مناسب آدمی کو۔ تو دونوں طرح سے آپ جیسے بھی اس کو مناسب سمجھے لے لیجئے، لیکن ان چیزوں کو روک دیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو بہت اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔